ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ہارون رشید بادشاہ کی محفل ہے۔ ہارون رشید اپنی محفل میں بیٹھا ہے اور بہت سارے علماء کرام، مفتیان کرام، مفکران اعظام ہارون رشید کی محفل میں بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھ کے علماء کرام سے، محدثین اعظام سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ شریعت کا علم جانتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ اب علماء کرام متفکر ہو گئے اور علماء کرام سوچنے لگے کہ کیا بتایا جائے، ابھی جنت میں جانے کا فیصلہ یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ غیب کی خبر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا علماء کرام اور مفتیان کرام بہت سارے تھے، انہوں نے مشورہ کر کے بتایا ہارون رشید بادشاہ کو کہ ہارون رشید بادشاہ سلامت، یہ جنت میں جانے کا اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم علم بتا سکتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم بتا سکتے ہیں، ہم شریعت پہ کیسے چلا جائے، کس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے، کس سے روکا ہے، کس کے کرنے کا، کس کے نہیں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ بتا سکتے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ اب ہارون رشید کہنے لگا کہ آپ لوگ اتنا علم پڑھے ہیں لیکن اس بات کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم عطا فرماتا ہے اسے سب سے بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، اپنے وقت کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی جوانی کا عالم تھا، چھوٹی عمر تھی، آپ کو بھی علم سے بڑا شوق تھا، آپ بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن حضرت امام شافعی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ آپ جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے۔ اب سارے علماء کرام جو یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ اس کا کیا جواب دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، حکمت کا، فقہ کا، حدیث کا، قرآن پاک کا۔ آپ نے کہا کہ میں جواب دوں گا۔ اب ہارون رشید نے بلایا، کہا آؤ جوان، نزدیک آئے اور اس نے اپنا سوال بتایا۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں، اور سوال کرنے والا جواب دینے والے سے بہتر ہوا کرتا ہے، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بادشاہ سلامت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عزت، دین اور محبت رچا بسا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون بادشاہ ہے، کون وزیر ہے، بلکہ وہ اس کا علم اسے بلندی اور مقام کی طرف، مرتبے کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بادشاہ آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں، آپ چھوٹے ہوئے، میں بڑا ہوا، لہذا میری جگہ اوپر ہونی چاہیے، آپ کی جگہ نیچے ہونی چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بالکل درست کہا اپنے جوان۔ حضرت امام شافعی کے کہنے کے مطابق بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کے لیے جو ہے نا تخت اونچا لگایا جائے اور میرا نیچا کیا جائے۔ یہ علم کا مقام ہوتا ہے، یہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کی شان ہوتی ہے کہ اگلا کوئی بھی بندہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس کی تابع ہوتی ہے، ساری کائنات اس کی عزت کرتی ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے کی جگہ اوپر متعین کی گئی، بادشاہ سلامت نیچے ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ جوان میرے سوال کا جواب دو کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ سوال یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت یہ بتائیے، ہارون رشید آپ یہ بتائیے کہ آپ کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ آپ کے اوپر گزرا ہے کہ آپ گناہ کر سکتے تھے، آپ گناہ کر سکتے تھے، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ چاہے جو کر سکتے تھے، آپ گناہ کر سکتے تھے، لیکن صرف گناہ کو آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
گھر کے چار دیواری کے اندر ہوں، دروازے لگے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف آیا ہو، اور کبھی آپ وہ گناہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیا آپ کے دل میں کبھی ایسا آیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ ہاں اے جوان، میرے پاس کئی بار ایسا وقت آیا کہ میں گناہ کر سکتا تھا، میں جو چاہتا کر سکتا تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، کبھی میں تنہائی میں ہوتا میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن ایک ڈر میرے دل میں آیا، وہ خدا کا خوف آیا کہ میں نے سوچا کہ میں گناہ کروں گا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن میرا رب جو ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہے اور وہ میرے گناہ کو دیکھے گا۔ میں اپنے رب کے خوف سے اور اپنے رب کے ڈر سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کرنے سے میں باز رہا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بادشاہ، اگر آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے، گناہ آپ نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں جاؤ گے۔ جب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو سارے علماء کرام اور محدثین اعظام جو اس محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بولنے سے نہیں ہوگا، دلیل دینی پڑے گی۔ یہ چیز تو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا تھا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے ڈر سے جو گناہ سے باز رہا، جو گناہ سے باز رہا، نفس کی پیروی، نفس کی اطاعت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ جب یہ بات کہی تو سارے علماء کرام نے مان لیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہارون رشید، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے آپ جنت میں جاؤ گے۔ لوگوں، اللہ کا خوف آ جائے ایک پل کے لیے، اگر رب کا ڈر ہمارے دل میں ہو جائے، ڈرنا چاہیے۔ اگر رب کا ڈر آ گیا، خدا کا خوف آ گیا، اگر اللہ کے ڈر سے اگر اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی، خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو رب سے ڈرا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا، اور کہیں کہیں تو یہ بھی فرماتا ہے جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو گے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔